السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کریں گے حضرت آدم علیہ السلام اور ماں حوا کے پیدا ہونے سے پہلے دنیا کیسی تھی اور دنیا میں کیا تھا۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا ہی مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک صحابی نے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے رسول، زمین اور آسمان کو پیدا کرنے سے پہلے ہمارے پروردگار کہاں تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تب اللہ کے سوا کچھ نہیں تھا۔ پھر اللہ نے پانی پر اپنا عرش بنایا، گویا یہ اس کائنات کی ابتدا تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے قلم کو پیدا کیا اور اس کو حکم دیا کہ لکھ، اور قلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم اور اس کے علم سے قیامت تک ہونے والا سب کچھ لوح محفوظ میں لکھ دیا۔ اس کے بعد آسمان اور زمین کی 6 دن میں تخلیق کی گئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ سب سے پہلے صرف اللہ تھا، اس کا عرش پانی پر تھا۔ پھر اس نے قلم پیدا کیا اور اس قلم نے اللہ کے حکم سے لوح محفوظ پر قیامت تک ہونے والے تمام واقعات لکھ دیے۔ پھر آسمان اور زمین کو پیدا کیا گیا۔ اس کی جو ترتیب ہے ہمیں روایت سے پتہ چلتا ہے، وہ ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہفتے کے دن مٹی مطلب زمین کو پیدا کیا۔ جب اللہ نے زمین بنائی تو زمین کانپنے لگی، تو اللہ نے اتوار کے دن مطلب سنڈے کو اس میں پہاڑ بنائے زمین کو سہارا دینے کے لیے، ایسے جیسے اس میں کیل ٹھوک دیے، اس سے زمین ساکن ہو گئی۔ پیر کے دن یعنی منڈے کے دن اس میں درخت اگائے، منگل کے دن ٹیوزڈے کے دن اس میں تکالیف، مصیبتیں، جراثیم اور بیماریاں بنائی۔ بدھ کے دن ویڈنسڈے کو نور کو پیدا فرمایا۔ جمعرات کو تھرسڈے کو زمین میں چوپائے بنائے اور انہیں زمین پر پھیلا دیے، اور پھر جمعے کو فرائیڈے کے دن کی آخری گھڑیوں میں مطلب عصر کے بعد آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ گویا اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کرنے سے پہلے اس کی ضرورتوں کا تمام اشیاء پیدا فرما دی تھی، یعنی مخلوق کی ابتدا میں آخری نمبر پر انسان کو پیدا کیا گیا، اور نسل انسانوں میں سب سے پہلے تخلیق آدم علیہ السلام کی تھی۔ وہ تمام انسانوں کے باپ ہیں۔ انسانوں کی پیدائش سے پہلے جن اور فرشتوں کی تخلیق بھی ہو چکی تھی۔ فرشتے اللہ تعالیٰ کے وہ مخلوق ہیں جن کا اصل ٹھکانہ آسمان ہے، اور وہ زمین والوں کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ فرشتوں کو نور سے پیدا کیا گیا، جبکہ جنوں کی پیدائش آگ سے کی گئی، اور انسانوں کی تخلیق مٹی سے ہوئی۔ ابلیس جو کہ شیطان تھا وہ بھی فرشتوں میں سے نہیں بلکہ جنوں میں سے تھا، اور اس کی تخلیق بھی آگ سے کی گئی تھی۔ کچھ روایات سے پتہ چلتا ہے کہ آدم علیہ السلام سے 2000 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے جناتوں کو پیدا کیا تھا، اور جب وہ فتنہ فساد میں حد سے آگے بڑھ گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف فرشتوں کا ایک لشکر بھیجا۔ ان میں خوب مار پٹائی ہوئی، اور اس لڑائی میں فرشتوں نے جنوں کو تہس نہس کر دیا، اور جن سمندروں کے جزیروں میں پناہ لینے کے لیے مجبور ہو گئے، اور آج تک ان کی رہنے کی جگہ یہی جزیرے ہیں۔ ابلیس جو کہ جنات کا سردار ہے، اس کا ایک تخت ہے، اور وہ تخت پانی پر ہے۔ ابلیس کا اصل نام عزازیل تھا، اور اس کے نافرمانی کے بعد اس کو ابلیس کا نام دیا گیا۔ ابلیس شیطان کا وہ تخت حقیقتاً کس جگہ پر ہے وہ ہم نہیں جانتے۔ خیر، جب اللہ تعالیٰ نے زمین کو انسانوں کے ذریعے آباد کرنا چاہا تو انسانوں کو پیدا کیا، کیونکہ جنوں میں انسان جتنی فہم و فراست نہیں تھی۔
کہا جاتا ہے جنوں میں سب سے زیادہ علم رکھنے والا جن انسانوں میں سے ایک 10 سالہ بچہ جتنا عقل رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان پیدا کر کے ان میں روح پھونکی۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا میں زمین پر اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ فرشتوں نے اللہ کو کہا ایسی مخلوق کو کیوں پیدا کرتا ہے جو زمین پر فساد کرے اور خون بہائے؟ ہم تو ہر وقت تیری تعریف اور پاکیزگی بیان کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو کہا جو کچھ میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ فرشتوں کے اللہ سے سوال کے 2 مقاصد تھے۔ پہلا یہ کیا یہ انسان بھی جنوں کی طرح زمین پر فساد کریں گے، اور دوسرا یہ کہ کیا ہم سے کوئی تیری عبادت میں کمی ہو گئی ہے۔ بہرحال جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کا فیصلہ کر لیا تب زمین سے مٹی لانے کا حکم دیا۔ اللہ کے حکم کے مطابق ان کے پاس مٹی لائی گئی۔ وہ مٹی اللہ نے پوری زمین سے اٹھوائی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ آدم کی اولاد زمین کے رنگ کے مطابق ہی ظاہر ہوئی، کچھ سرخ سفید، کچھ سیاہ، کچھ اس کے درمیان۔ اس مٹی کو پانی سے تڑ کیا گیا تو وہ 3 بن گئی۔ قرآن مجید میں کچھ جگہ انسانوں کو بنانے کے لیے تراب کا لفظ آیا ہے، مطلب خشک مٹی، اور کچھ دفعہ طین کا لفظ آیا ہے جو کہ بھیگی ہوئی یا تڑ مٹی کو کہتے ہیں۔ جب پانی کو مٹی سے بھگویا گیا تو وہ لیسدار ہونا شروع ہو گئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے خود اپنے مبارک ہاتھوں سے اس مٹی سے انسان کا ڈھانچہ تیار کیا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنانے کا کام فرشتوں کو نہیں دیا، انسان کو خود بنایا۔ اس کے بعد ایک مقررہ وقت تک اس کو ایسے ہی چھوڑ رکھا، یہاں تک کہ وہ گیلی مٹی خشک ہو گئی اور اس کا رنگ کالا ہو گیا اور اس میں سے بدبو آنے لگی۔ پھر وہ خشک ہو کر کھنکھناتی مٹی بن گئی اور آخر میں آگ میں پکی ہوئی مٹی کی صورت اختیار کر گئی، جسے قرآن پاک میں فخار کہا گیا ہے۔ اس مٹی کے لیے اور بھی کچھ الفاظ قرآن مجید میں ملتے ہیں، جیسے کہ ہمایون مطلب سیاہ مٹی، مسنون مطلب بدبودار مٹی، سلسل مطلب بولنے والی مٹی۔ آدم علیہ السلام کو بنانا اللہ تعالیٰ کا ایک کرشمہ ہے۔ انسانوں کو ایک بہترین شکل عطا کی گئی۔ اس ٹائم انسانوں کا قد بہت لمبا تھا اور ان کے بعد آنے والے لوگوں کے قد گھٹنے لگے۔ انسانوں میں سب سے لمبا قد آدم علیہ السلام کا تھا۔ ایک روایت میں آدم علیہ السلام کا قد 60 میٹر بتایا گیا ہے، 60 میٹر۔ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کا ڈھانچہ بنا کر ایک مقررہ وقت تک اس کو خشک ہونے کے لیے چھوڑے رکھا تو ابلیس شیطان اس ڈھانچے کے ارد گرد چکر کاٹنے لگا۔ وہ ڈھانچے کو ٹھوکر مارتا تو اس میں سے ایسی آواز آتی تھی جیسے خالی مٹی کے مٹکے سے آتی ہے، اور ابلیس نے دیکھا کہ یہ ڈھانچہ پیٹ والا ہے تو وہ سمجھ گیا کہ یہ مخلوق اپنے آپ پر قابو نہیں رکھ پائے گی۔ آدم علیہ السلام میں روح ڈالنے سے پہلے فرشتوں کا گزر اس ڈھانچے کی پاس سے ہوا تو وہ گھبرا گئے، اور ابلیس جب آدم علیہ السلام کے ڈھانچے کے آس پاس سے گزرتا تھا تو ٹھوکر مار کر کہتا تھا تجھے کسی خاص مقصد کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ یہ کہہ کر وہ ڈھانچے کے منہ کے راستے اندر چلا جاتا تھا اور کمر کے راستے سے باہر آ جاتا تھا۔ ابلیس نے فرشتوں سے کہا اس سے گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اگر مجھے اس پر مسلط کیا گیا تو میں اسے ہلاکت میں ڈال دوں گا، اور اگر اسے مجھ پر مسلط کیا گیا تو میں یقیناً اس کی نافرمانی کروں گا۔ مطلب آدم علیہ السلام میں اللہ تعالیٰ نے ابھی روح بھی نہیں پھونکی تھی، تب سے ابلیس شیطان کی انسانوں سے دشمنی واضح تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام میں روح پھونکی۔ جیسے ہی اس مجسمے میں
روح سر کی طرف سے داخل کی گئی تو آدم علیہ السلام کو چھینک آ گئی۔ فرشتوں نے آدم علیہ السلام سے کہا الحمدللہ کہیے۔ انہوں نے کہہ دیا۔ اللہ تعالیٰ کی تعریف کی جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تجھ پر تیرا رب رحم فرمائے۔ اس کے بعد جب روح ان کی آنکھوں میں داخل ہوئی، انہوں نے جنت کے پھلوں کو دیکھا تو غور و فکر کرنے لگے۔ پھر جب روح پیٹ میں داخل ہوئی تو کھانے کی طلب ہوئی، مطلب روح ابھی ٹانگوں تک نہیں پہنچی تھی اور کھانے کی طلب محسوس ہونے لگی آدم علیہ السلام کو۔ جب آدم علیہ السلام میں روح پھونک دی گئی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے پشت مبارک پر ہاتھ پھیرا، جس سے قیامت تک آنے والے تمام انسان باہر آ گئے۔ آدم علیہ السلام کے تمام اولاد ان کے سامنے ظاہر ہو گئی۔ یہ بات قرآن اور احادیث سے بھی واضح ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اولاد آدم سے انہی کے بارے میں اقرار لیا، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ تو تمام انسانوں نے جواب دیا کہ ہم اقرار کرتے ہیں کہ تو ہی ہمارا رب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام میں روح پھونک کر فرشتوں اور جنوں سے انسان کو سجدہ کرنے کا حکم دیا۔ ابلیس شیطان کے علاوہ سب نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ابلیس سے پوچھا تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ کس چیز نے تجھے روک دیا سجدہ کرنے سے؟ تو ابلیس نے جواب دیا تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور اسے مٹی سے، تو میں اس سے بہتر ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اسے اس کی اس سرکشی پر سزا دیتے ہوئے فرمایا جنت سے اتر جا، تجھے کوئی حق حاصل نہیں جنت میں رہ کر تو تکبر کرے۔ ابلیس شیطان نے جواب میں کہا مجھے قیامت تک مہلت دے دیجئے کہ قیامت تک مجھے موت نہ آئے، جب کہ تمام انسانوں کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تجھے ایک وقت مقررہ تک وقت دے دی گئی۔ پھر ابلیس شیطان نے کہا کہ میں قسم کھاتا ہوں کہ میں انسان کی گمراہی کے لیے تیرے سیدھے راستے پر بیٹھ جاؤں گا، پھر میں ان کے آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے ان کے پاس آؤں گا اور تو انہیں شکر گزار ہرگز نہیں پائے گا سوائے ان کے جو تیرے مخلص بندے ہوں گے، اور وہ لوگ میرے بہکاوے میں نہیں آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ابلیس کی یہ بات سن کر فرمایا ان میں سے جو لوگ بھی تیرا حکم مانیں گے میں ایسے تمام لوگوں سے جہنم کو بھر دوں گا اور میرے بندے پر تیرا کوئی غلبہ نہیں ہوگا۔ اس طرح سے واضح ہوا کہ سب سے پہلا گناہ تکبر تھا، اس لیے علماء کرام کی مطابق تمام گناہوں کی اصل وجہ تکبر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جاہل نہیں علم والا پیدا کیا تھا۔ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام میں مکمل روح ڈال دیا تو وہ اپنے پیروں پر کھڑے ہو گئے، تو اللہ نے انہیں حکم دیا کہ جاؤ فرشتوں کی جماعت کو السلام علیکم کہو۔ آدم علیہ السلام کے سلام کے جواب میں فرشتوں نے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہا۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے کہا یہ تیرا اور تیری اولاد کا آپس میں ایک دوسرے کو تحفہ اور ہدیہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو ابتدا میں ہی تمام نام سکھا دیے تھے۔ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے آسمان اور زمین کی ہر چیز کا نام اور ان کا استعمال جانتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے جب ان تمام چیزوں کا نام فرشتوں سے پوچھا تو فرشتے ان چیزوں کا نام نہیں جانتے تھے۔ پھر آدم علیہ السلام سے ان چیزوں کا نام پوچھا۔ آدم علیہ السلام نے تمام چیزوں کا نام بتا دیا۔ تب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے؟ پھر ایک دن جب آدم علیہ السلام سو رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی بائیں پسلی سے اماں ہوا کو
پیدا فرمایا اور انہیں حضرت آدم علیہ السلام کا ہم سفر بنایا۔ جب آدم علیہ السلام نیند سے بیدار ہوئے، انہوں نے ماں حوا کو پاس بیٹھے دیکھا، پوچھا کہ تم کون ہو؟ ماں حوا نے جواب دیا کہ میں عورت ہوں۔ حضرت حوا قیامت تک آنے والی تمام عورتوں میں سب سے زیادہ خوبصورت تھی۔ حضرت آدم اور حضرت حوا دونوں جنت میں رہتے تھے، انہیں نور کا لباس پہنایا گیا۔ پھر ابلیس شیطان نے انہیں گمراہ کرنا شروع کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں جس درخت کے پاس جانے سے منع کیا تھا، شیطان ابلیس نے انہیں وہی درخت کا پھل کھانے پر مجبور کر دیا اور اس پر جھوٹی قسمیں بھی کھائی کہ کھا لو، کچھ نہیں ہوگا۔ انہوں نے اس درخت سے پھل کھا لیا، شیطان کی بہکاوے میں آ کر۔ اس طرح حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا نے اللہ کی نافرمانی کر لیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے وہ نور کا لباس لے لیا اور وہ برہنہ ہو گئے۔ وہ اس درخت کے پتوں سے اپنے آپ کو ڈھانپنے لگے۔ جب آدم علیہ السلام اور ماں حوا سے گناہ ہو گیا، وہ لوگ غرور و تکبر کی جگہ اللہ سے معافی مانگنے لگے، اللہ تعالیٰ کی مغفرت کی طلبگار ہوئے۔ اس سے یہ بتایا گیا کہ خطا انسان کی فطرت کا حصہ ہے، کیونکہ انسان فرشتوں کی طرح معصوم نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں جنت سے نکل جانے کا حکم دیا اور فرمایا کہ تمام زمین پر رہو اور تم ایک دوسرے کے دشمن ہوگے۔ پھر وہ دونوں زمین پر اترے اور انہی کے ساتھ ابلیس شیطان بھی زمین پر اترا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا نے اللہ تعالیٰ سے معافی کے کلمات سیکھے۔ ایک روایت کے مطابق حضرت آدم کو ہند میں اور حضرت حوا کو جدہ میں اتارا گیا تھا۔ پھر وہ لوگ ایک دوسرے کو ڈھونڈنے لگے اور آخر میں میدان عرفات میں ان کی ملاقات ہوئی۔ حضرت حوا نے 20 ولادتوں میں 40 بچوں کو جنم دیا۔ ہر ولادت میں ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوتی تھی۔ سب سے پہلا جوڑا بچوں کا قابل اور کامل تھی۔ امید ہے آج کی ویڈیو آپ سب کو اچھا لگا ہوگا۔ ایسے ہی اسلامک قصے، کہانیاں، پیغمبروں کے واقعات، دین کی باتیں، حدیث کی باتیں شیئر کروں گی اس چینل پر انشاءاللہ۔ نماز پڑھا کیجیے گا، نماز ہم پر فرض ہے۔ اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین ثم آمین۔ لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔